معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے لیے بڑی خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر یہ شہر عظیم، یہ شہر مبارک ہمارے نصیب اور مقدر میں کیا۔ جمعے کے اندر اس ماہ کی چند خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی بات کو کچھ آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے اسلاف 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور جب رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا تو 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں کی گئی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس رمضان کی بعض خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور بعض کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی فضائل ہیں ہم سب کے مقدر اور نصیبے میں فرمائے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس ماہ کے اندر یوم کتابت تقدیر کے اندر لکھے ہوئے بعض جہنمیوں کو اللہ رب العزت آزاد فرماتے ہیں، اور اس بات کی دلیل بہت سی احادیث سے بھی ملتی ہے۔ اور ایک معروف حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، 3 مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے پوچھا ہم نے تو نہیں دیکھا کسی دعا کرنے والے کو آپ آمین کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، 3 دعائیں کر کے گئے ہیں اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ جبریل امین ایک پیغمبر اور رسول اور فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے دعا کی، اور آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرشتے بالعموم، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تمام کے تمام فرشتے جو ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے بغیر عمل نہیں کرتے، اور اس کی دلائل قرآن و سنت میں کثرت سے موجود ہیں کہ لا یسبقونہ بالقول، ایک لفظ بھی اپنی اجازت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اور اسی کے لیے سفارش کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دے، اور اسی کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل کیے ہوں۔ تو گویا اللہ رب العزت ہی نے جبریل کو بھیجا۔ اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پا لے، آج میں نے اور آپ نے سب نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جو رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، بعض روایات میں دیگر کو ملایا جائے، اس کا بیڑا غرق ہو، اس کے لیے ویل نامی ہلاکت کی گھاٹی ہو، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حقیقت میں تباہ و برباد وہ ہوا کہ زندگی میں کئی مرتبہ رمضان کا رحمت والا مہینہ اور موقع میسر آ گیا، پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہی ناکام ہو گیا، وہی حقیقت میں خسارے میں چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز رمضان کے مہینے میں ایسے جہنمیوں کو اللہ رب العزت آزاد فرماتے ہیں جو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھے گئے ہیں۔ ہر روز رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز جہنمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر روز ہر مسلمان کی صبح اور شام، یعنی 24 گھنٹے میں 2 دعائیں، 12 گھنٹے میں 1، صبح اور شام ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ میں اور میں نے 24 گھنٹے میں اگر کوئی دعا کی ہی نہیں، اللہ کا یہ شکر ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی محدثین نے لکھا کفایت تو کر جائیں گی، لیکن خصوصی طور کے اوپر صبح اور شام جو آپ دعا کریں گے پورے دن میں، چاہے تھوڑی کی ہیں چاہے زیادہ کی ہیں، ان میں سے ایک دعا صبح کی اور ایک دعا شام کی اللہ رب العزت رمضان میں قبول فرماتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کے سامنے متعدد احادیث ہیں، لیکن اس رمضان کی خصوصیت کے حوالے سے تہجد کے جو فضائل ہیں وہ تو دیگر ماہ میں بھی ہیں، پورے سال میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی ایک اسپیشل فضیلت بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ باقی مہینوں میں بھی تہجد پڑھنا باعث ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اس ماہ میں فضل ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ جو صرف 30 دن، صحیح حدیث ہے، جو صرف 30 دن تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو ہم یہ عشاء کے بعد تراویح ادا کر رہے ہیں تہجد کی نماز ہے،
جو صرف 30 دن یہ 8 رکعتیں اور 7 وتر ملا کے پڑھ لے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، وہ چاہے زمین آسمان سے بھرے ہوئے رجسٹر گناہوں کے لے کے آئے، کسی اور ماہ میں یہ فضیلت نہیں ہے، اس ماہ میں یہ فضیلت ہے، صرف 30 دن تہجد کی نماز پڑھ لے گا، سارے کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی ماہ کی یہ فضیلت ہے، دیگر نفلی روزوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس ماہ کے 30 روزوں کی یہ فضیلت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو خلوص نیت سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صرف 30 روزے رکھ لے گا، وہ ایسا ہو جائے گا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتائیے یہ جو سیزن ہے، یہ جو موسم بہار ہے نیکیوں کا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خامخواہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، آپ کے شوق اور رغبت کے لیے کھولا ہے، جہنم کے دروازوں کو آپ کے لیے بند کیا۔ اللہ تو بند کر دے جہنم کے دروازے، لیکن میں اور آپ گندے اعمال بند نہ کریں۔ اللہ نے تو بند کر دیا، لاک لگا دیے، جہنم کے دروازوں کو مغلق کر دیا، تالے مار دیے، لیکن میں اور آپ نہ اپنی زبان کو تالا مار رہے ہیں، نہ اپنی خواہشات کو تالا مار رہے ہیں، نہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے، دروازے بھی کھول دیے، لیکن میں اور آپ ہی اگر نیکیوں کے اعمال کرنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ رب العزت سے کیا شکوہ۔ اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف 30 روزے رکھنے کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جانے کی بشارت کے علاوہ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں ایک رات آخری 5 تاک راتوں میں سے ایسی آتی ہے جس کے فضائل اور مناقب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں اور آپ اگر صرف آخری 10 دن، اگر کسی کی پہلے 20 دن، اول تو آج یہ ارادہ کرنا ہے، نیکیوں کے ارادے باندھنے کا مہینہ ہے، برائیوں کو چھوڑنے کا مہینہ، یہ ارادوں کے باندھنے کا بھی مہینہ ہے۔ جو ارادہ آج کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، آپ کو توفیق دے گا۔ آپ نے نیت 30 دن کی کرنی ہے کہ 30 دن ہم نے تہجد پڑھنی ہے، 30 روزے رکھنے ہیں، لیکن بالفرض کسی کا سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی رات کا قیام چھوٹ گیا تو آخری 10 دن جو قیام کرے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من قام لیلۃ القدر، جو صرف لیلۃ القدر کے اندر بھی تہجد کا قیام کر لے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ گویا بار بار چانس ہے، یہ رمضان ہی کی فضیلت ہے، اور پورے سال میں کوئی 10 دن 5 تاک راتیں ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک رات کے قیام سے سارے کے سارے گناہ، چاہے زمین سے لے کے آسمان تک رجسٹر ہو، ثواب کی نیت ہو، اخلاص کی نیت ہو اور ایمان کے ساتھ خلوص نیت سے اگر قیام کرتا ہے تو ساری کی ساری پچھلی خطائیں معاف۔ اب یہ جو جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے کھولے ہیں، اس کے اندر باب صدقہ بھی ہے، باب جہاد بھی ہے، باب صلاۃ بھی ہے، باب بھی جنت کا ایک اس درجے کا دروازہ ہے۔ انشاءاللہ کل جمعے کے اندر اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جنت کا ایک دروازہ ایسا بھی ہے کہ جو دیکھیں باب الصدقہ تو ہے، یہ تو معروف ہے، لیکن ایک دروازہ انفاق فی سبیل اللہ میں اضافی بھی ہے۔ وہ کون سا؟ جو جوڑا خرچ کرتا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہے۔ اسی طرح جنت کا ایک دروازہ 8 دروازوں میں سے ایسا ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ باب الریان۔ آپ جب سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے معدے سے ایک بدبو آتی ہے جو ارد گرد، اگر آپ افطاری کے قریب، آپ کسی کے قریب بیٹھے تو اس کو ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کھانا چھوڑا، معدے سے اٹھنے والی یہ جو بدبو ہے اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے جتنی تمہیں کستوری، بلکہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ تمہیں کستوری کی یا زعفران کی جتنی خوشبوئیں دنیا میں، ریح المسک ہے، سب سے زیادہ تمہیں اگر کستوری، مراد اس دور میں سب سے اچھی خوشبو تھی، کستوری کی لگتی ہے، تو تمہیں کستوری جتنی پسند ہے اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک دروازہ، جنت کا ایک دروازہ ہے باضابطہ باقاعدہ، جس کا نام ہے باب الریان۔ ایسا دروازہ جس سے صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا، جنہوں نے اپنی زندگی میں
فرضی روزوں کو قائم رکھا ہوگا، آپ کے سامنے پہلے رکھا، جس طرح نماز رکن ہے روزہ بھی رکن ہے، روزے کو بھی بغیر عذر شرعی کسی صورت بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ایک اسپیشل باب اس خوشبو سے مماثلت رکھتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو، اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ویسے تو جو رمضان ہے اس کا لفظی ترجمہ اگر صرف آپ اس کے اوپر غور کریں، جلا دینے والا، کس چیز کو؟ گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو مٹا دینے والا۔ جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ انسان رمضان کے اندر ایمان، اخلاص، للہیت کے ساتھ داخل ہو جائے تو رمضان کا مہینہ نہیں گزرتا، اگر وہ لکھا ہوا جہنمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے یا سننے والوں میں سے اگر کوئی بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرمائے۔ میرے بھائیو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے، اور یہ خصوصیت اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ قرآن پاک جس بستی میں نازل ہوا اس بستی کو بستیوں کا سردار قرار دے دیا گیا؟ یہ قرآن پاک جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کو نبیوں کا سردار قرار دے دیا گیا۔ یہ قرآن پاک جس ماہ میں نازل ہوا اس ماہ کو مہینوں کا سردار قرار دے دیا گیا، جس رات میں اترا اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا گیا۔ اور رمضان کی یہ فضیلت جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ رمضان کو اللہ رب العزت نے اپنے صرف اس کلام اللہ کے لیے نہیں چنا، بلکہ دیگر معلوم اسلامی سے مراد آسمانی، الہامی، معلوم کتابیں جتنی بھی ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان تینوں کا بھی اگر اللہ رب العزت نے اتارا تو رمضان المبارک میں اتارا۔ یہ صرف قرآن کا مہینہ نہیں ہے، وحی الہی کا، دین الہی کا، اسلام کا، سارے نبیوں کے اوپر الہامی کتب کے اترنے کا مہینہ۔ یہاں سے آپ اس ماہ کے فضائل اور اس ماہ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اس کی فضیلت ہے روزے کے حوالے سے وہ حیران کن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کو لکھا جاتا ہے، کسی نیکی کو 10 کے ساتھ، کسی کو 20 کے ساتھ، کسی کو 700 کے ساتھ، کسی کو اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ لیکن جب روزے دار افطاری کر رہا ہوتا ہے فرشتے رجسٹر لے کے آتے ہیں، رجسٹر۔ اللہ پورا دن بھوکا رہا، پیاس کو کاٹا، بھوک کو کاٹا، اکیلا تھا، پانی پی سکتا تھا نہیں پیا، کھانا کھا سکتا تھا نہیں کھایا، اللہ بڑا نیکی کا کام کر چکا ہے، ہمیں بتلائیے ہم کیا لکھیں، اس کا اجر و ثواب کیا لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اس روزے کو روزہ ہی لکھ دو، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس روزے کو صرف یہ لکھو اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر تم احاطہ تحریر میں، کتابت میں لکھ بھی نہیں سکتے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور جب میں جزا دوں گا تو روزے دار خوش ہو جائیں گے۔ اور حدیث کے دوسری حدیث ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بعض روایات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت صرف اس کی جزا نہیں دے گا بلکہ اللہ رب العزت بذات خود اس روزے کی جزا ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس بندے نے بن رب کو دیکھے، رب کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، بن رب کو دیکھے پانی سے پرہیز کیا حلال تھا، دودھ سے پرہیز کیا حلال تھا، بیوی پاک تھی پرہیز کیا بن دیکھے، تو اللہ اس روزے کے بدلے میں اس کو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت بذات خود بھی اس روزے کی جزا ہیں کہ چمکدار چہرے کل قیامت کے دن رب کا دیدار کریں گے۔ اور اسی لیے وہ جو مفلس والی حدیث ہے اس کے اندر ایک بات دیگر احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، مفلس کی معروف حدیث ہے کہ مفلس کون ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہے، پہاڑ، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کو برا بلا کا ہے، نیکیاں چھن گئی، برائیاں ڈال رہی، برائی نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، لیکن لوگوں کا اتنا حق کھایا ہے کہ ان کے برائی کے اعمال اب تیرے پہ ڈلنے ہیں۔
ڈال دیے جائیں گے۔ بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جب ساری برائیاں بھی ڈل جائیں گی، اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو بعض حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے، اور وہ اللہ کو کہیں گے اللہ اگرچہ آپ نے اس کی ساری نیکیوں کو تقسیم کر دیا ہے اور برائیوں کو ہماری کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے، کچھ حقدار ابھی باقی ہیں، ایک نیکی ایسی چھپی ہوئی چمکدار ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ اس کو تقسیم نہیں کرتے، آپ اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ الصوم لی، وہاں پہ رب کہے گا یہ ایک ایسی نیکی ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ روزہ ہے اور روزہ میرے لیے تھا۔ اور بعض دیگر روایات میں اس ظالم اور بدبخت کو صرف اسی روزے کی وجہ سے بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی یہ نیکی تقسیم نہیں کرے گا۔ اور اس کی محدثین نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ نیکی تقسیم کیوں نہیں ہوگی۔ اس نیکی کی تقسیم نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ واحد ایسی نیکی ہے کہ انسان پورے دن میں کئی مرتبہ بالکل تنہا ہوتا ہے، بالکل اکیلا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، بیوی بچے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا۔ واقعی یہ نیکی ہے کہ جس کے اندر یہ ملکہ، یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس روزے میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ نفس کو، شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو شادی چاہتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی، وسائل نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کنٹرول، ضبط نفس سکھاتا ہے، کیونکہ یہ واحد ایسی عبادت ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے میں آپ کی یہ تربیت اور ٹریننگ کاری ہوتی ہے۔ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اسلام کا مقصود، شریعت کا مطلوب بھی صرف یہی ہے، اور رمضان کو اسی لیے آپ کے اوپر فرض کیا گیا تاکہ آپ متقی بن جائیں، آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ایک رب ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا۔ حقیقت میں اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ گویا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ رب کو دیکھ نہیں رہے تو کم از کم یہ گمان کر لیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تربیت، یہ ٹریننگ پیدا ہو جائے گی، آپ نے رمضان کا جو فلسفہ ہے لعلکم تتقون، گویا اس کو پا لیا۔ اس ماہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے، عمومی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے، حقیقت ہے چھوڑ دینے کا نام ہے، اور چھوڑ دینے کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ عبادت اتنی عظیم ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ بتائیے اللہ اور اس کے مقرب فرشتے اس بندے کے اوپر درود بیچتے ہیں جو سحری کھا رہا ہے، جو سحری، یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے جو روزہ رکھ رہا ہے یا جس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ ذکر کیا ہے جو کھانا کھا رہا ہے، جو سحری کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو کھانا کھا رہا ہے۔ سحری کا وقت نیت یہ ہے کہ روزہ رکھوں گا، لیکن ابھی شروع نہیں کیا۔ آپ مجھے خود اپنے دل سے، اپنے دماغ سے پوچھ کے سوچ کے بتائیے، اگر اللہ اور اس کے فرشتے کھانا کھانے والے کے اوپر درود بھیج رہے ہیں تو جس وقت آپ نے روزہ رکھ لیا ہوگا، کھانا چھوڑ دیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ کھانا کھانے کے اوپر درود ہے تو کھانا چھوڑنے کے اوپر اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی لیے دو خوشیاں ہیں، ایک رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اور ایک کل قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملے گا اس وقت اس کو فرحت، شادمانی محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے اس کے فضائل متعدد ہیں، اس کی فضیلتیں اور اس کی بہاریں اور اس کے اندر نیکیوں کے اعمال کرنے کو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک ارادہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان اعمال کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک ارادہ جو آج آپ نے باندھنا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اس ماہ کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، رسول اللہ نے کہہ دیا دو نعمتیں ایسی ہیں
جس کو بہت سے لوگ ضائع کرتے رہتے ہیں، جس کی قدر و قیمت کا کوئی احساس ہی نہیں کرتے، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ مجھے بتائیے، فراغت اللہ کی، وقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کی میں نے اور آپ نے کوئی قدر نہیں کی۔ صرف وقت کی نعمت کا صحیح معنوں میں ادراک ہو جائے، آپ ذرا کیلکولیشن کیجئے تیزی سے۔ 1 منٹ، میں 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، 10 منٹ کی بات، 15 منٹ کی بات نہیں کر رہا، 1 منٹ میں کوئی روانی سے پڑھنے والا قل ہو اللہ، صرف قل ہو اللہ اگر پڑھنا چاہے تو 12 دفعہ پڑھ سکتا ہے 1 منٹ کے اندر، صحیح آرام سے 1 منٹ کے اندر 12 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور 3 دفعہ صرف قل پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ پورے قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں جس کا ایک ایک منٹ اتنا اتنا قیمتی ہو۔ اسی لیے اسلاف اس ماہ میں قرآن کو کھول دیتے تھے اور لوگوں سے ہجرت کر لیتے تھے، اور آپ کے لیے بھی پورا 11 ماہ کما لیا، 11 ماہ کاروبار کر لیا، صبح اٹھے شام تک زندگی کا مقصد صرف تجارت، مال کی کمائی، تو 1 مہینہ ایسا آ گیا ٹریننگ کا اور تربیت کا کہ جس کے اندر اپنے آپ کو مسجدوں کے لیے وقف کر لیجئے، کیونکہ اس ماہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر لیا کرتے تھے۔ اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو تو چاہیے ہم پورا مہینہ اپنے آپ کو وقف کریں، جو امور ہیں رمضان سے پہلے سمیٹے جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ کو وقت کا ادراک اور شعور کب ہوگا؟ محدثین نے اس حوالے سے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن ایک بات جو جمعے میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ کی قسم ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قبروں والے، کاش آپ کو وہ کان مل جائیں جو قبروں والوں کی صدا اور ندا کو سن سکے، تو ہر قبر والا یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں واپس ہوتا، 3 منٹ چند لمحات ہی ملے ہوتے تو اس میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتا، سبحان اللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا۔ کاش دنیا کے اندر واپس جانے کا 1 دن کا موقع ملے تو وہ رمضان کا دن ہو۔ ہمیں 30 دن میسر ہیں، ہمیں 30 دن میسر ہیں، اور ہمارے سے کیا ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہونا، ہمارے سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جانا۔ وقت کی جو نعمت ہے 1 منٹ کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو تیز پڑھنے والے ہیں 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اجر و ثواب کیا ہے؟ اجر و ثواب یہ ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قل ہو اللہ 1 منٹ میں 12 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 10 دفعہ صرف جو قل ہو اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں ایک محل قائم کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل کے مناقب کے الگ باب ہیں، لیکن وقت کی جو اہمیت ہے، وقت کی، آپ نے اور میں نے وقت کی کیا قدر کی ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو، چیٹنگ، فیس بک، یوٹیوب اللہ کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس بندے نے گندی بات نہیں چھوڑنی، بری بات نہیں چھوڑنی، حرام رزق نہیں چھوڑنا، چوری چکاری، غیبت، جھوٹ نہیں چھوڑنا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وہ ہیں جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہاں، جو ارادہ کر لے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب ارادہ ہے نیکی کے رستے کے اوپر چلوں گا، آپ کے جو منادی صبح شام ندا دے رہے ہیں کہ خیر کے چاہنے والے اب تو آگے بڑھ، شر کو پانے والے، شر کے کام کرنے والے اب تو رک جا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ سپورٹ بھی کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، سرکش جنات کو قید بھی کر رہا ہے، مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی وہاں پہ رحمت، اور بندوں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ کوئی عبادات بھی آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اللہ کی قسم بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور سمجھے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، پوری زندگی آسائش، آرام، سکون سے گزارنے والا اگر جہنم کے اندر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی جائے گا تو ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا، ساری 1 سیکنڈ کے اندر ساری۔
اور اگر دنیا کو سب سے زیادہ اذیت سے کاٹنے والا جنت میں ایک لمحے کے لیے چلا جائے گا، دنیا کی ساری اذیتیں بھول جائے گا، تو میں اور آپ غافل ہیں؟ مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ میں سے یا کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑا رہے اور معاذ اللہ جہنم میں چلا جائے، بتائیے اس کا سودا گھاٹے کا کہ نفع کا؟ اس کا سودا گھاٹے کا۔ خود وہ جہنم میں چلا گیا اور لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا رہا، اس سے بڑا خسارے اور گھاٹے کا کوئی سودا نہیں۔ حقیقی کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ گیا، حقیقی کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے، اور اس مہینے میں جو عبادات کیے جانی ہیں اور جو عبادات اس مہینے کے لیے خاص ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بنیادی طور کے اوپر وہ کون سا تقوی اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے میں ہم سے چاہتا ہے، وہ ایک ہی آیت ہے قرآن پاک کی جہاں سے ہمیں ادراک اور شعور ہو جاتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ لعلکم تتقون نا، کہ تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ کس قسم کا تقوی؟ وہ لوگ جو ایسے اللہ سے ڈریں کہ جب کبھی شیطان حملہ آور ہو جائے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان تو حملہ آور ہوگا، وسوسے ڈالے گا، تذکروا، شیطان کا حملہ آ گیا، خیال آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب شیطان حملہ آور ہو گیا اس وقت یہ غفلت نہ ہو کہ اس کے حملے کا مقابلہ ہی نہ کر سکے، اس کے حملے کا شکار ہو کے گناہ کے رستے پہ چلتا حدود اللہ کو کراس کر دے، بلکہ کیا الفاظ ہیں؟ تذکروا، جب حملہ ہو گیا، خیالات آگے، گرفتار ہونے لگا، اچانک رب یاد آ گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھل گئی اور اسی وقت برائی سے رک گیا۔ اور یہ متعدد واقعات ہیں۔ غار کا مشہور واقعہ جو ہے، وہاں پہ بھی ایک شخص بالکل برائی کے اوپر پہنچ گیا، برائی کے اوپر پہنچنے لگا تو لڑکی کانپنا شروع ہو گئی، اور وہ لڑکی نے کہا تو ایسی چیز کو حلال کرتا جو مہر سے حلال ہوتی ہے، تو درہم و دینار سے غلط چیز کو حلال کرنے لگا، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ڈر گیا، کپ کپا اٹھا۔ یہ وہ تقوی ہے جو رمضان کی گرد و غایت ہے۔ یہ بنیادی طور پہ صرف یہ ٹریننگ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شیطانی خیال آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب حملہ پورا ہو گیا، تذکروا، اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ایک دم روشنی پھیل گئی، او میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس برائی میں کبھی نہیں پڑوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب میں ایسا تقوی پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین